السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ حامد میر مچ جیل میں، یہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ سرل المیڈا سے جب ان کا انٹریکشن ہو رہا تھا اور سرل نے لکھا کہ اسد اینڈ عمران ول بی ان جیل ٹوگیدر ان اڈیالہ ٹوڈے، اور اس کے بعد حامد میر صاحب نے لکھا کہ many others may join them soon۔ صحیح۔ یہ جو حامد میر صاحب نے بات کی ہے کہ بہت سے انہیں جلد جوائن کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے صحافی ایسے ہیں کہ جو جلد گرفتار ہوں گے اور گرفتار ہو کے اڈیالہ جیل پہنچیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے نقدہ کوکا کا کوئی گانا وانا تو نہیں بنائے گا، لیکن بہت سے صحافی اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سرل نے ان سے سوال پوچھا کہ ہیو یو ہیڈ سم تھنگ اباؤٹ یو اینڈ می، تو اس کے بعد پھر حامد میر صاحب اچھا حامد میر صاحب دیکھیے، سرل المیڈا جو ہیں وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ غالباً پاکستان سے باہر ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے میں جس طرح سے انہوں نے تنقید بھی کی ہے اور خبر دی ہے مسلسل اپنے بہت چھوٹے چھوٹے سے ٹویٹس میں، ٹو دا پوائنٹ۔ اچھا میں ٹو دا پوائنٹ کہتے ہوئے بھی اس کو ڈروں گا، وہ تو بڑی خوفناک باتیں بڑے مختصر لفظوں میں لکھ جاتے ہیں۔ اکثر وہ لکھتے ہیں ٹیکنگ بیٹس، اور پھر اس کے بعد کن چیزوں پر وہ شرط لگانے کو تیار ہیں کہ ان کو کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، اس پر وہ اکثر ٹویٹ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر کوئی بھی جس طرح سے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اس طرح کے ٹویٹ شاید نہیں کر پاتا۔ ہمارے ہاں جب لوگ بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، تو وہ اشاروں کے نایوں میں ہوتا ہے۔ سرل المیڈا جو ہیں وہ چونکہ پاکستان کے ٹاپ کے صحافیوں میں شامل ہیں، تو وہ ایک چیز تو جانتے ہیں کہ انہیں کہاں کس جگہ اپنے آپ کو قانونی کارروائی سے بچانا ہے، اتنا تو وہ جانتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی بات کہہ جاتے ہیں، لیکن وہ اس زد میں آئے نا، اس کے باوجود جب وہ قاضی صاحب کے بارے میں بات کی تھی، ہاں وہ ایک میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک لفظ جو آر سے شروع ہوتا ہے اور لیٹر ایل پر ختم ہوتا ہے، وہ ایک گالی نما لفظ جو ہے وہ لکھ گئے تھے، اور اس کی ریزننگ کیا ہے وہ سرل المیڈا ہی بتائیں گے، لیکن غلط تھا تو وہ کر گئے تھے۔ مگر سرل المیڈا گزشتہ کچھ عرصے میں مسلسل خبر دے رہے ہیں۔ اب انہوں نے جب یہ پوچھا نا ہیو یو ہرڈ سم تھنگ اباؤٹ یو اینڈ می، تو حامد میر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ریڈی بٹ آئی آلسو لرنڈ دیٹ دے ول ناٹ سینڈ می ٹو اڈیالہ، دے مے سینڈ می ٹو مچ جیل۔ اچھا رکیں، مچ جیل جو ہے آپ کو کچھ یاد آیا مچ جیل کے حوالے سے؟ رانا ثناء اللہ، حامد میر صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان سے بات کی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تب کہا تھا کہ ہم عمران خان کو مچ جیل بھیجیں گے۔ اچھا مرچی وارڈ، مرچی وارڈ ایگزیکٹلی، یعنی وہ کوئی ایک بہت ہی خوفناک وارڈ ہے جہاں پر سزائے کالا پانی کے انداز میں گورے قیدیوں کو رکھتے تھے۔ یہ باتیں تب ہمارے سامنے آئیں مرچی وارڈ کے بارے میں۔ تو حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مچ جیل بھیجیں گے۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا، حامد میر صاحب کے انہی رانا ثناء اللہ صاحب سے گزشتہ کچھ عرصے میں جس طرح کے مکالمے ہوئے ہیں، یعنی حامد میر صاحب نے ریویل کیا کیا کہ مجھ سے کہا گیا مسنگ پرسنز کے نام دیجئے، میں نے نام دیے اور ان لسٹوں میں سے نکال کر لوگوں کو مارا گیا۔ جب یہ بات حامد میر صاحب نے کی یوٹیوب چینل پر اپنے، تو رانا ثناء اللہ نے کیا کہا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ بات کر کے میری زندگی خطرے میں ڈال دی، یعنی میری فیملی کی، ہاں، اور یعنی کہ آپ نے مجھے قاتل بنا دیا، اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو ثبوت دیے تھے۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کوئی ثبوت وغیرہ نہیں دیا، آپ ثابت کیجئے۔ تو حامد میر صاحب رانا ثناء اللہ جو مچ جیل کی بات کرتے تھے، مرچی وارڈ کی بات کرتے تھے، تو انہی رانا ثناء اللہ صاحب سے سینگ پھنسے ہوئے تھے۔ حامد میر صاحب اپنا کام کر رہے تھے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے دیکھا وہ جیو کی ٹرانسمیشن اس پر بھی بات کر رہے تھے۔ حامد میر صاحب کا ایک جملہ بڑا وائرل ہوا، آپ یہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے گا، تو وہاں سے حامد میر صاحب مسلسل نشانہ بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر اچھا انہوں نے کیا پتا سنگینی کی طرح، یعنی ان کو بتا گئے ہوں کہ مچ جیل، اور رانا ثناء اللہ کی طرف اشارہ نہ ہو ویسے ہی، کیونکہ صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف اشارہ ہے، لیکن حامد میر صاحب اس حکومت میں اب کچھ لوگوں کے بارے میں یقیناً یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب انہیں اگر نشانہ بنایا جائے گا تو انہیں کہاں، ابھی انہوں نے حالیہ دنوں، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں،
اب اگر محسن نقوی، جن کا نام آ رہا ہے ابھی فائنل تو نہیں ہوا، لیکن اگر محسن نقوی وزیر داخلہ بنتے ہیں تو محسن نقوی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، حامد میر صاحب کے اور محسن نقوی صاحب کے جو تعلقات ہیں آپس میں وہ بہترین پلس تعلقات ہیں، تھوڑے بہت بھی نہیں، بہترین پلس تعلقات ہیں۔ اچھا، حامد میر صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ایک بات کہی کہ ان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ اسد طور اور عمران ریاض خان صاحب کے یعنی کہ ان کے خلاف جو اس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے آپ آواز بلند کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی نام تھا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا تو ذرا آپ چپ کر جائیں۔ تو حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے وہ مطالبہ جو میں نے کیا تھا کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو، تو وہ اس کے بعد کہا تھا۔ تو دیکھیے نا میر صاحب، آپ سے عرض کیا کروں کہ میر صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حامد میر صاحب نے میڈیا کو کہا کہ ڈونٹ نو اباؤٹ یو، لیٹ دیم فنش دیئر انفنشڈ ایجنڈا، اور ان کا جو نامکمل ایجنڈا ہے ان کو وہ اب سیریل میڈیا نے اس کا جواب کیا دیا، وہ جو حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا تھا اس حملے کے دیئر بلیٹس ڈیڈنٹ اسٹاپ یو، اسد از چیئرفل ان جیل، unfinished agenda will remain unfinished۔ اچھا، اسد کتنا چیئرفل ہے جیل میں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اسد جو ہے وہ جب آتا ہے عدالت تو اسد آ کے نعرہ بھی لگاتا ہے، شکریہ بھی کہتا ہے، اسد آ کے کم از کم 1 سے 2 اشعار پڑھتا جاتے ہوئے، اور وہ اسد کو باقاعدہ جس طرح سے لے کر جاتے تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے لے جانے والوں کی، ورنہ آپ نے پولیس کا یہ رویہ دیکھا ہے کہ چلو یار ٹھیک ہے تھوڑی سی بات کر لو، عمران ریاض خان بھی گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، لیکن اسد کو بولنے نہ دیا جائے یہ پوری کوشش ہے۔ آج بھی انہوں نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا کہ جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں، میں اپنے ملک کا میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں، اور اس کے بعد انہیں دھکے دے کر گاڑی اندر، وہ چیف جسٹس کو بہرحال تھینک یو بہرحال آج بھی کہہ کر چلے۔ لیکن کیوں آخر کار ایسی کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو تھینک یو یہ طنز؟ میرا یہ خیال ہے کہ اسد یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ عدالت روک سکتی ہے، انصاف دینے والا ادارہ روک سکتا ہے، انصاف دینے والے اس ادارے کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، اور انہیں جو کرنا چاہیے اسد یہ اس کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ وہ شاید وہ نہیں کر رہے، وگرنہ یہ ممکن نہ ہو کہ یہ اس طرح سے، دیکھیے ریمانڈ ہوتا ہے نا، تو ریمانڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تفتیش کرنے والے لے کر عدالت کے پاس، تو عدالت سے پھر کہتے ہیں کہ 2 دن کا 3 دن کا اور ریمانڈ دے دیں، تو پھر عدالت پوچھتی تم نے 3 دن میں نکالا کیا؟ اچھا، جب ریمانڈ دیا گیا تو اس کی بڑی عجیب منطق پیش کی گئی کہ صاحب اس کا ریمانڈ اس لیے چاہیے کیونکہ اس سے اس کے سورسز معلوم کرنے ہیں، صحافی تو یعنی آزاد ہوتا ہے، استثناء ہوتی ہے سورسز کی حد تک، اسی لیے تو یہ بات کی گئی تھی نا کہ اب جو ہے وہ آپ ان کی صحافیوں کی ان کے سورسز کی جان کو خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں گیجٹس نہیں دوں گا، لیپ ٹاپ نہیں دوں گا، ڈیوائسز نہیں دوں گا، کیونکہ میرا جتنا بھی کنٹینٹ ہے وہ آن لائن موجود ہے، جس کی بنا پر آپ نے مجھے نوٹس بھیجا ہے۔ ہاں، تو اس کو چیک کر لیجئے، اس میں جو بھی ان لافل اللیگل ہے اس کو چیک کر لیجئے، یہ اسد علی طور کا پیغام ہے۔ بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ حامد میر صاحب، کمنگ بیک ٹو حامد میر صاحب اور سیریل المیڈا کا ڈسکشن، تو یہ بات تو صاف ہے، میں نے پنجاب کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اچھا، اور میں نے مرکز کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ صحافیوں پر برا وقت آئے گا، مزید برا وقت آئے گا، پہلی کوئی اچھا وقت نہیں ہے، اور صحافی جو ہیں وہ نشانہ بنائے جائیں گے، صحافت نشانہ بنائی جائے گی، کیونکہ جو مقاصد حاصل کرنا ہے وہ مقاصد کسی بھی طریقے سے حاصل نہیں ہو رہے، اب جب وہ حاصل نہیں ہو رہے تو ان مقاصد کو حاصل کرنے، لیکن صحافیوں پر اگر آپ نے کریک ڈاؤن کرنا ہے تو یہ تو باؤنس بیک ہوگا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کورس کریکشن ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، نہیں آئے گی، اور یہ سلسلہ بڑھے گا اور بڑھے گا۔ اور آپ کب تک دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اسد طور ہو گئے، عمران ریاض خان صاحب ہو گئے، ان کو باہر آتے دیکھ، یہ اب 14 مارچ کو غالباً اسد طور جو ہیں ان کے معاملے میں ان کی ضمانت کے حوالے سے کارروائی ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، عمران ریاض خان کے حوالے سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے منڈے کے آس پاس، لیکن پرابلم کیا ہے اس پہ؟ پرابلم یہ ہے تو اس کے بعد دوسرے مقدمات، مزید مقدمات، اور ان مقدمات میں گرفتاری، اس بات کا، اور ایف آئی اے نے ایک کیس میں بلایا، دوسرے میں گرفتار کر لیا اسد، یہ بھی موجود ہے۔ سب کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ ناظرین، طارق متین ہمارے ساتھ تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔